السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. گزشتہ روز DGISPR نے پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال 80% جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں وہ KPK میں ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان میں زیادہ تر دہشت گردی کی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں حملے کرنے میں. اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا ان دہشت گرد تنظیموں کو پراکسی کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور ان کو سہولیت بھی فراہم کرتا رہتا ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. ابھی بتائیں کہ زیادہ تر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں پاکستان میں وہ خیبر پختونخوا میں کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہی تو ایک سوال تھا جو انہوں نے ریز کیا تھا، اور یہ جو اسٹیٹسٹکس سامنے رکھے ہیں اس سے کافی ظاہر ہو جانا چاہیے کہ واقعی خیبر پختونخوا ایک ایسی جگہ بن چکی ہے، ایک ایسا صوبہ بن چکا ہے کہ جہاں پہ ان کی صوبائی حکومت یہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. اب یہ جو اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آئے ہیں، 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پچھلے سال کیے گئے ہیں 2025 میں. انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، آرمی کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، FC کی طرف سے 75,000 سے زائد. اچھا، اب آپ اس کو اگر دیکھیں نا کس کس صوبے میں کتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، تو آپ کو بریک ڈاؤن کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور یہ بھی پتہ کرانے میں کہ جی کون سے صوبے میں زیادہ واقعات ہیں. سو اس میں 14,000 کے قریب، 14,000 سے زائد، 14,658 ٹو بی پریسائز، وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں بہت زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں اور باقی ریجنز کے اندر بھی. اچھا، اس میں بلوچستان بھی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہے. بلوچستان میں بھی ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ 2024 میں ریاست نے عزم استحکام کے نام سے ایک باقاعدہ طور پہ آپریشن کا آغاز کیا دہشت گرد عناصر کے خلاف. اب یہ ایک اسٹیٹ کا ڈیسیجن تھا اور اس میں کوشش یہی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ نظر آ رہا ہے اس کو روکا جا سکے. اب اس کی وجوہات پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. لیکن آپ اگر صرف اور صرف جو ٹیرر انسیڈنٹس ہوئے ہیں پاکستان میں، کیونکہ ہم پچھلے سال کی بات کریں 2025 کے، انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے رکھے ہیں، تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹوٹل جو واقعات ہیں وہ 5,357 دہشت گردی کے واقعات ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ 3,811 ہیں KPK میں ہوئے ہیں. 1,557 دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں اور 29 جو ہیں وہ آپ کو باقی پروونسز میں نظر آتے ہیں. یعنی 71% آپ کے دہشت گردی کے واقعات KPK میں ہیں، 29% آپ کو بلوچستان میں نظر آتے ہیں. اب یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا جن کو اوبیسلی بین کیا گیا، ریاست کا فیصلہ اگین، جو KPK میں ہیں، TTP جو ہوتی تھی اس کو ہم نے کیا نام دیا؟ فتنہ الخوارج کا نام دیا گیا. جب ریاست نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ واقعی خارج ہیں جو پاکستان اور پاکستان کے جو معصوم شہریوں پہ حملے کر رہے ہیں، پھر بلوچستان میں جو ٹیرر آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ان کو فتنۃ الہندوستان کا نام دیا گیا. اور یہ بھی چیز شو کرتا ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پہ بتایا گیا آپ کو کہ ان کو سرپرستی جو ہے وہ ہندوستان کی حاصل ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جی پراکسیز کے طور پہ ٹیرر آرگنائزیشنز کو یوز کیا جاتا ہے. اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی آپ دہشت گرد عناصر کو پکڑتے ہیں یا کسی کے خلاف، دیکھیں ریاست یا جو ریاستی ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں، اگر کسی کو دہشت گردی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے دہشت گردی، ٹیررزم اگر آپ کہیں پہ کر رہے ہیں تو مختلف ظاہر ہے شواہد کی بنیاد پہ کوئی ارریفیوٹیبل ایویڈنسز ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر بہت دفعہ ان کے کنفیشنز بھی آپ کے سامنے آئے ہیں. جیسے بلوچستان کے ایک پروفیسر کا انہوں نے کل ایک حوالہ دیا، اگزامپل دی، کنفیشن اس کا سامنے آ گیا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی آڑ میں وہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں اس کی آڑ میں بہت دفعہ دہشت گرد عناصر کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. جو بھی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، بٹ اوبیسلی بہت زیادہ ایسی بھی ہیں جو ہیومن رائٹس کی آڑ کے اندر، خاص طور سے جو آپ نے بلوچ مسنگ پرسنس کے آپ نے بڑے دیکھے ہیں کہ جو اس کے لیے ریلیز نکل رہی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو وہ سارے نہیں، لیکن میں سب کی نیت پہ تو شک نہیں کر سکتی، ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ بار جو آپ کی ایجنسیز ہیں جن کے پاس ثبوت اور شواہد ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ اس کا ایک ایکسکیوز کے طور پہ اس کو یوز کر کے ان دہشت گرد عناصر کو پروٹیکٹ کر رہا ہے.
اب آپ کو اس کے لیے پیسے کہیں سے آ رہے ہیں, آپ کی فنڈنگ کہیں سے ہو رہی ہے, باہر سے ہو رہی ہے, کسی اور ملک سے ہو رہی ہے, یا اپنے لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے. بہت سارے عوامل اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں جو آپ کو یہ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ دہشت گرد عناصر کو ہیومن رائٹس کا نام لے لے کے پروٹیکٹ کرنے لگ جائیں. اچھا, آپ نے کہا کے پی کے میں یہ جب اے پی ایس ہوا تھا نا, اے پی ایس پشاور کا سانحہ 2014 میں, تو ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں, ایک بہت بڑی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی کہ جی یہ ایک ایسا سانحہ تھا جو اختلافات کے باوجود تمام جماعتوں کو جوڑ کے چلا گیا تھا. سب نے کہا کہ نہیں, ہم نے دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جو ملک سے ہم نے ختم کرنی ہے. اب دہشت گردی کی دیکھیں, ہماری سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو وہ اس کا شکار ہو چکی ہیں, ایسا اور کتنے بڑے بڑے پالیٹیشینز ہیں. خاص طور سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اور عوامی نیشنل پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں, بہت زیادہ. یہ وہ دو جماعتیں جو کہ بڑا کھل کے دہشت گردی کو للکارتی آئی ہیں. ہمیشہ سے دہشت گردوں کو انہوں نے کھلے عام جو ہے وہ ان کے حوالے سے بات کی ہے, ان کے حوالے سے کیا پالیسیز ہونی چاہیے, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سزا بھی بھگتی ہے انہوں نے, ان کے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. اب کچھ ہماری سیاسی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپیزمنٹ پالیسی کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, جن کے اندر وہ جرت اور وہ ہمت نہیں ہوتی جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میں تھی. ٹھیک ہے, آپ ان کو ڈرپوک کہہ لیں, جو بھی نام دے لیں. اب ایسے ایسے بیان بھی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہم کیوں مریں, ہمارے صوبے کے اندر ہم کیوں ایسی پالیسی رکھیں کہ کل کو یہ دہشت گرد ہمارے پیچھے پڑ جائیں. اور یہ زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے, ریسنٹ بیان ہے, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. تو یہ بیانات کتنی جرت ہے, کیا ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک چیف منسٹر کے الفاظ تھے. کے پی کے اندر جو میں بتا رہی ہوں کہ جو اے پی ایس سانحے کے بعد جس انداز میں بہت منظم انداز میں آپریشنز ہونے چاہیے تھے. دیکھیں وہاں پہ سوات آپریشن بھی ہوا, یہ آپریشن رد الفساد ہے, آپریشن ضرب عضب ہے, یہ پورے ملک میں کاروائیاں ہوئیں, بہتری بھی آئی, دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے. ایک دم سے جب رائز آتا ہے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, کہیں کوئی کمی ہے, کہیں کوئی کارروائیوں کے اندر کوئی آپ نے کوتاہی کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ دہشت گردی نظر آ رہی ہے. اپیزمنٹ پالیسی میں نے اسی لیے کہا کہ جب آپ ان دہشت گرد عناصر کے ساتھ آپ کہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم تو دیکھیں آپ کے ساتھ بات کرنے کی بہت زیادہ دلیل پیش کرتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں. تو مجھے ایک تو بہت سخت اختلاف اس چیز سے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں آ کے آپ کے معصوم بچوں کو مار رہا ہو. آپ اگر کہتے ہیں کہ جی آپ ایک لیڈر ہیں, آپ کے صوبے کے اندر دہشت گردوں کی کاروائیاں جاری ہیں, اور آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ معصوم بزرگوں کا, جوانوں کا, بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے, خواتین کا خون بہایا جا رہا ہے, تو کیا آپ اپنے گھر میں بھی اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں گے جو آپ صوبے کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں یہ ہو, آپ کے گھر میں اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کے بچوں کو مارتا ہے, آپ کے گھر کی خواتین کو مارتا ہے, شہید کرتا ہے, تو کیا آپ ان کے ساتھ بھی کہیں گے کہ نہیں جو قاتل ہے نا اس کو ٹیبل پہ لے آؤ, میں مذاکرات کرتا ہوں اس کے ساتھ؟ تو جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے وہ کام نہیں کر سکتے, تو پھر وہ جو صوبے کے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو ووٹس دے کے ان اقتدار کے ایوانوں میں پہنچاتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ واقعات ہمارے صوبے میں ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ بھائی پنجاب کیسے ترقی کر رہا ہے, سندھ میں کیا حالات ہیں, یہ بلوچستان اور کے پی کے والے ہی کیوں اتنے بدقسمت ہیں؟ سوچتے تو ہوں گے نا وہ کہ ہماری کیا غلطی ہے بھائی کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہمارے حکمران اس قسم کے ہیں, یا ہمارے جو انتظامیہ ہے وہ اس قسم کی ہے کہ ہمیں پروٹیکشن بھی نہیں دے سکتی, ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. پھر ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی, ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا, اور جو کہ بہت آئی تھنک امپورٹنٹ بات ہے. پچھلے سال میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد واقعات میں تیزی آئی, جب ہندوستان جہاں جہاں جن ٹیرر آرگنائزیشنز کو فنڈ کرتا رہا ہے, جو پراکسیز وہ استعمال کرتا رہا ہے, کہیں اپنی وہ کہہ لیجیے کہ ہزیمت مٹانے کے لیے اس نے ان دہشت گرد عناصر کو زیادہ فنڈ کرنا شروع کر دیا, زیادہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہو گئیں. پھر افغانستان کے ساتھ آپ دیکھیں جب سے آپ نے بارڈر بند کیا ہے, اس کے بعد میں ایک جگہ پہ دیکھ رہی تھی کہ جو اللیگلی دہشت گرد بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے, جو بارڈر پہ دہشت گرد ہلاک کیے جاتے ہیں افغانستان کی طرف سے جو پاکستان آنا چاہتے ہیں,
وہ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ وہ کوئی سیر و تفریح کرنے تو آنا نہیں چاہتے، ورنہ آپ انسان کے بچوں کی طرح جو ہے وہ ویزا لے کے آئیں. آپ ظاہر ہے اگر آپ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں دخل اندازی کر رہے ہیں، آپ مداخلت کر رہے ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی والوں کو جو ہے وہ یہ کرتے کیا، ان کا طریقہ ہے واردات کیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں نا، یہ پاکستان کے جہاں جہاں وہ چیک پوسٹ ہوتی ہیں نا، جہاں پہ ہمارے فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کو انگیج کرتے ہیں، ان پہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کو انگیج کر لیتے ہیں obviously they get busy there with those terrorists جو بھی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو باقی جو ٹیررسٹ ہیں نا وہ آرام سے بارڈر کراس کر لیتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا لمبا بارڈر ہے، پورس بارڈر ہے، یہاں پہ ہر جگہ پہ آپ ہر کلومیٹر کے بعد تو چیک پوسٹ بنا نہیں سکتے ہیں. سو یہ ایک بڑا ایشو یہاں پہ بنا ہوا ہے. اب وہ جو دہشت گرد آ رہے ہیں پاکستان، آپ اگر ان کو کہیں کہ جی ہمارا صوبہ بھی ان کے لیے حاضر ہے، غیر قانونی طور پہ جو آ رہے ہیں، وہ کوئی آپ کے مہمان ہو سکتے ہیں، لیکن باقی پاکستانیوں کے لیے وہ مہمان نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے بچوں کو مارنے آتے ہیں، معصوم شہریوں کو مارنے آتے ہیں. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو پاکستان کی ریاست نے جب یہ اللیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان بنایا، جس کے تحت جو اللیگل کوئی بھی ہو، افغان ہو یا کوئی اور کسی ملک کا شہری ہو، ان کو واپس ان کے ممالک میں جانے کے لیے کہا گیا، تو سب سے زیادہ اعتراض اس پہ کس کو ہوا؟ کے پی کے گورنمنٹ کو، کہ ان کو پرابلم ہو گیا کہ کیوں یہ دنیا میں کہاں کس جگہ پہ ہوتا ہے یا کون سے قانون کے تحت ہوتا ہے. آپ امریکہ سپر پاور کی بات کر لیں، ان کو بھی یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے نا. پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیں کیسے وہ لیگل امیگرینٹس کی بات کرتے ہیں، کہ آپ کیسے کسی کو بھی اللیگلی اپنے ملک میں رہنے دے سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں وہ افغان آپ بار بار یہ جواز دیتے ہیں کہ جی وہ اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کے بچے بھی ہو گئے، ان کے آگے ایک اور جنریشن بھی ہو گئی، تو اب آپ ان کو واپس جانے کا کہہ رہے ہیں. تو بھائی یہ طریقہ پہلے ہونا چاہیے تھا نا، ڈاکیومنٹڈ ہوتے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے. اگر آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر غیر قانونی طور پہ کسی ملک میں ایسے نہیں رہ سکتے ہیں، اپنی فیملیز کو ایسے نہیں پال سکتے ہیں. آپ اس میں کے وسائل پہ بھی بوجھ ہیں، آپ اس ملک کے وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا. تو ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے آپ کو قانونی درجہ دیں، اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کریں، اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جی ان کو باہر نکالو. یہ کتنے سالوں سے میں سن رہی ہوں. اس سے پہلے حکومت وارن کرتی رہی کہ جی یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے، 3 مہینے تک خود کو رجسٹر کروا لیں، ڈاکیومنٹ کروا لیں. آپ کو آپشنز دیے جاتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے، باقاعدہ طور پہ پبلک سروس میسیجز اس حوالے سے آتے ہیں، کیمپینز چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، اخبارات کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے. تو اب جب ڈیڈ لائن ایک بار نہیں کتنی دفعہ کراس کر چکے ہیں، کتنی دفعہ گزر گئی ہے ڈیڈ لائن، تو اب بھی آپریشن کا آغاز نہ کیا جائے، اب بھی کریک ڈاؤن نہ کیا جائے ان اللیگل فارنرز پہ. تو یہ وہ تمام تر چیزیں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ بھائی کیوں. تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ یہ لمبی فہرست ہے جس کے تحت آپ کو اس وقت کے پی کے اندر زیادہ دہشت گردی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب انڈیا پہ آتے ہیں. انڈیا جو ڈالر سے افغان طالبان حکومت کو خریدتا ہے اور پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو کیا ان کا ایک چہرہ دنیا کے سامنے نظر نہیں آ رہا؟ دنیا دیکھ نہیں رہی؟ دیکھیں اب آہستہ آہستہ تو وہ والی چیزیں بھی انڈیا کی بے نقاب ہو رہی ہیں جو ماضی میں چھپی ہوئی تھیں. اب ان کے اپنے اخبارات اس پہ لکھ رہے ہیں، ان کی اپنی جو سفارتی ناکامیاں ہیں 2025 میں آپ دیکھ لیں تو دی ہندو نے ایک بڑی سٹوری اس پہ کی تھی جب وہ پورے سال کا جائزہ لے رہے تھے کہ جی پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد کیا ہوا، ڈپلومیٹکلی ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. دی ڈپلومیٹ امریکی جریدہ ہے وہ اس پہ لکھ رہا ہے. اس کے اوپر دی فارن پالیسی کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پہ آرٹیکل لکھا گیا. سو مختلف حوالوں سے بھارت جو ہے نا وہ بے نقاب ہو رہا ہے. ریجن کے اندر میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ جو بھارت کا آئسولیشن ہے نا، وہ آئی تھنک بھارت کے لیے کافی سبق ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کے ساتھ صرف اور صرف افغانستان کھڑا ہوا ہے اور کوئی ملک کھڑا ہوا نہیں ہے. افغانستان اس وقت ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان اے وے کہ جی وہ پاکستان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، پاکستان کے خلاف پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. دیکھیں افغانستان کے اندر اس وقت حکومت نہیں ہے، وہ افغان عبوری حکومت جو ایک الیکشنز کی طرف جس نے جانا تھا کہ وہاں پہ ایک عوامی حکومت بنتی، عوام کی نمائندہ حکومت بنتی، وہ تمام تر کمٹمنٹس انہوں نے جو کی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ پوری نہیں کی ہیں. سو اس وقت ایک ایسی حکومت وہاں پہ نظام چلا رہی ہے، چند لوگوں کا ایک جتھا، ایک گروہ نظام چلا رہا ہے جو کہ اس سسٹم پر قابض ہیں، جو کہ افغانستان کے وسائل پر قابض ہیں.
ان کی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں نا وہ خود اب اخباریں اور جو خاص طور سے یو ایس کے ادارے ہیں وہ کھول رہے ہیں، کہ جس میں ابھی جو سیگار کی رپورٹ آئی ہے، جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ ہے افغانستان ریکنسٹرکشن کے اوپر، اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو اس میں انہوں نے بالکل ان کو ہر طریقے سے ایکسپوز کر دیا ہے کہ جب 20 سال یہ جنگ جاری تھی افغانستان کے اندر، جب یہاں پہ یو ایس فورسز نیٹو فورسز موجود تھیں، تب بھی کس کس مد میں کتنا پیسہ دیا جاتا تھا، اور بعد میں بھی آئی تھنک $120 ملین کی اس میں یہ ایک فگر سامنے آیا کہ جی 2 مہینوں کے اندر دیا گیا افغانستان کو. اچھا، اب وہ تھا کبھی کسی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، کبھی جو یہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر پیسے مختلف آ رہے ہیں، اور پتہ چلا وہ انکشاف اپنی اس رپورٹ میں کرتے ہیں کہ جی افغانستان کے اندر اس پیسے کو خرچ ہی نہیں کیا گیا. سو وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی افغان حکومت کی کرپشن کی نظر ہو گیا. یہ ان طالبان، یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ افغانستان کی پچھلی حکومتوں نے بھی یہی کیا ہے. جو وہاں پہ اشرف غنی تھا، حامد کرزئی تھا، یہ جب وہاں سے بھاگے تھے نا تو یہ صرف اور صرف ڈالرز کے اور پیسوں کے سوٹ کیسز لے کے بھاگے تھے. تو یہ تو باقاعدہ طور پہ لوٹ رہے ہیں، اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو ان کا ساتھ اس وقت، اس حکومت کا ساتھ، میں افغانستان کی جو بات کرتی ہوں، میں پورے ملک کی بات نہیں کرتی، میں افغان عوام کی بات نہیں کر رہی ہوں جو خود اپنی اس حکومت سے تنگ ہے. لیکن اس حکومت میں بیٹھے چند لوگوں کو مکمل سپورٹ بھارت کی مل رہی ہے. دونوں ممالک آپ کو ایک ساتھ نظر آتے ہیں. پاکستان کے خلاف ایک نفرت جو ہے نا اس وقت، وہ ان کا مشترکہ بیانیہ بن چکی ہے، اور ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ جو ان دونوں کو اکٹھا کر رہی ہے. ورنہ یہی انڈیا تھا، اور یہی انڈیا انہی طالبان کے خلاف بیانات دیتا تھا، پوری دنیا کو کہتا تھا کہ یہ حکومت میں کیسے آ سکتے ہیں، ان پہ سینکشنز لگا دیں، یہ اس قابل نہیں ہیں. باقاعدہ ان کے خلاف ہر جگہ بات کی جاتی تھی. لیکن آج وہی طالبان، وہی افغان طالبان، وہی جتھا جو اس وقت حکومت پہ قابض ہے، وہ بھارت کا دوست ہے. سو آپ کو بڑی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ان کی مشترکہ جو نفرت ہے وہ پاکستان سے ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آنے والے دنوں میں بھی مزید ایسے ہی اقدامات کریں گے. اور جو آپ نے کہا کہ ایکسپوز، تو آئی بلیو کہ اب آہستہ آہستہ جیسے اور سیکٹرز میں اور حوالوں سے اور اسپیکٹ سے ان کی چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھارت کہاں کہاں کیا کیا کرتا آیا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی کینیڈا کا جو پرائم منسٹر تھا جسٹن ٹروڈو، وہ انڈیا کے اور را کے انوالومنٹ کی بات کرتا تھا، وہاں پہ سکھ شہریوں کے قتل کی. امریکہ جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے کہ جی را ملوث ہے وہاں پہ سکھ گرپت سنگھ پنو پہ جب اٹیک ہوا تھا، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تھا. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں جو 5 آئیز ہیں، جو 5 ممالک کا ایک مشترکہ انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جی انڈیا کی انوالومنٹ، را کی انوالومنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس بڑے شواہد موجود ہیں. لارنس بشنوئی ایک بندہ ہے، 32 سالہ نوجوان ہے، انڈیا میں ہے، جیل میں ہے، لیکن وہ بشنوئی گینگ چلا رہا ہے. کہاں پہ چلا رہا ہے؟ کینیڈا میں چلا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو وہ قتل کروا رہا ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی مجھے کوئی ایسی اس میں مشکل نظر نہیں آتی کہ آنے والے دنوں میں اخبارات جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی لکھنا شروع کر دیں. ایک ایسے وقت کے اوپر جب آسٹریلیا جیسا ملک باقاعدہ طور پہ فریم ورک بنا رہا ہے کہ جی ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے، دیگر ممالک اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی افغانستان از ہیل ہول آن دس ارتھ. دوسری طرف یورپ جو ہے وہ وہاں کی کارروائیوں سے تنگ ہے. پاکستان از ناٹ دا اونلی کنٹری جو کہ ان کی دہشت گردی کا شکار ہے. تاجکستان پہ انہوں نے حملے کیے ہیں، وہاں افغان سوئل استعمال ہوئی ہے. ایران پہ انہوں نے حملے کیے ہیں. تو پورے خطے کے لیے جو بار بار بات کی جاتی ہے نا کہ جی صرف پاکستان کو کیوں پرابلم ہے، پاکستان کو پرابلم نہیں ہے، صرف پاکستان پہ حملے نہیں ہو رہے، آپ دیکھیں پورے ریجن میں ہو رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جب آپ نے دیکھا کہ وہاں نیشنل کوسٹ گارڈز کے اوپر حملہ کرنے والا، ان کو قتل کرنے والا ایک افغان شہری نکلا، وہ افغان شہری جس پہ احسان کر کے یو ایس فورسز جب یہاں سے نکل رہی تھیں افغانستان سے، تو اس کو ساتھ لے کے گئیں کہ جی اس کو ساتھ لے جائیں ورنہ پیچھے مارا جائے گا، طالبان مار دیں گے اس کو، کیونکہ ہی واز ورکنگ فار دیم. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو
आई थिंक अभी शायद ना समझ आए, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस पे पूरी दुनिया जो है वो जागना शुरू हो जाएगी। जैसे अब तमाम ममालिक की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं ना, आप सुन रही हैं कि जी इनके खिलाफ क्या इकदाम होने चाहिए। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो $40 मिलियन अमेरिका इनको वीकली देता है, अगर वो अमेरिका हाथ खींच ले तो फिर ये तो ये कुछ करने के काबिल ही ना रहे। अच्छा, $40 मिलियन में भी बड़ी कहानी है कि जी अगेन उसमें भी आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। और यही लोग जो हुकूमत में बैठे हुए, यही वो लोग हैं जो कि अवाम को दिए जाने वाला पैसा अवाम पे लगने नहीं देते हैं। सो ये तमाम तर चीज़ें जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप आने वाले दिनों में इनके और बहुत कारनामे खुलते हुए देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। You are watching Apna Watan.